يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کتاب باندھتے ہیں کتاب الکہانت، حدیث رقم 3901، یہ نوٹ کیجئے گا 3901۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تقویت الایمان میں یہ عنوان باندھتے ہیں، شگون اور فال کفر کی رسمیں ہیں، یعنی بدگمان کرنا اور فال نکالنا یہ کفر اور شرک کی رسمیں ہیں۔ اور پھر روایت سنن ابی داؤد کی نقل کرتے ہیں، قط ابن قبیصہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا شگون لینے کے لیے جانور اڑانا، فال نکالنے کے کچھ ڈالنا اور بدشگونی یہ سب کفر ہے۔ ایک اور روایت میں سنن ابی داؤد کی کتاب ہے کتاب الکہانہ، حدیث رقم 3904، پہلے والی حدیث 3901 اور یہ 3904 نمبر، کتاب الکہانہ، اور کتاب امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی کتاب ہے سنن کے نام سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک، شگون لینا شرک ہے، شگون لینا شرک ہے، اور شگون لینا شرک ہے۔ 3 دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ کہا، تو یہ شرک اور کفر کی رسمیں ہیں۔ عرب میں شگون لینے کا بہت رواج تھا اور ان کا شگون پر بڑا اعتقاد تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار فرمایا کہ یہ شرک ہے تاکہ لوگ باز آ جائیں۔ اور اس وجہ سے ہمارے علاقوں میں بھی کچھ علاقوں میں یہ سکھ اور ہندو یہاں پر رہ چکے ہیں، تو اس وجہ سے پٹھانوں میں بھی کچھ اس طرح کے شگون پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ اسی طرح شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ ایک عنوان باندھتے ہیں 7ویں باب میں، کوئی بیماری متعدی نہیں، یعنی کسی ایک شخص کی بیماری دوسرے شخص کو لگ نہیں سکتی۔ عن سعد بن مالک، سنن ابی داؤد ہی کی روایت ہے، کتاب الکہانہ 3914، یعنی 1 سے 20 تک یہ سارے 3901، 3904 اور 3914 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا، لا حامۃ ولا عدوى ولا طیرۃ وان تکن الطیرۃ فی شیء ففی الدار والفرس والمرأۃ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، نہ الو کا بولنا منحوس ہے، نہ کسی کا کسی کو مرض لگتا ہے، اور نہ کسی چیز میں نحوست ہے، یعنی کوئی بھی چیز منحوس نہیں، اور اگر نحوست ہوتی تو عورت گر اور گھوڑے میں ہوتی۔ ہمارے پٹھان اکثر کہتے ہیں اگر کوئی کام اس کا خراب ہو تو وہ کہتا ہے صبح میں نے فلاں شخص کو دیکھا تھا، اس وجہ سے یہ میرا کام بگڑا، صبح میں نے فلاں چیز کو دیکھی تھی، اس وجہ سے میرا فلاں کام یہ بگڑ گیا اور یہ نہ ہوا۔ عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ جس مقتول کا بدنہ نہ لیا جائے، اس کی کھوپڑی سے الو نکل کر فریاد کرتا پھرتا ہے، اس کو حامہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا لا حامہ، یعنی کوئی بھی الو کسی کے مقتول کے کھوپڑی سے نکل کر فریاد نہیں کرتا، یہ عقیدہ تھا ان کا۔ آپ نے فرمایا یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ معلوم ہوا کہ تناسع بھی قطعی بے بنیاد ہے۔ عرب میں بعض بیماریوں کے جیسے کجلی، کوڑ وغیرہ کے متعلق یہ خیال تھا کہ ایک دوسرے کو لگ جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، لا عدوى، ایک شخص کی بیماری دوسرے کو لگ نہیں سکتی۔
معلوم ہوا کہ لوگوں میں جو یہ بات عام طور پر معمور ہے کہ چیچک والے سے پرہیز کرتے ہیں اور بچے کو اس کے پاس جانے سے نہیں دیتے، یہ کفر کی رسمیں ہے اور ان کو اس کو نہ ماننا چاہیے۔ یعنی یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ فلاں شخص کی بیماری ہمیں خود بخود بغیر اللہ کے حکم کے لگ جائے گی، کیونکہ بیماریاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگتی ہے۔ ہاں البتہ طبی نقطہ نگاہ سے احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اس شخص سے یہ بیماری مجھے لگ جائے گی تو یہ کفر اور شرک کا عقیدہ ہے۔ بیماری لگانے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس طرح کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا فَمَنْ أَعْدَ الْأَوَّلِ، اگر باقی اون کے بیماریوں سے تم ڈرتے ہو تو پہلے اون کو کس نے بیمار کیا ہو۔ اگر طبی نگاہ سے دیکھا جائے تو احتیاط پھر کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان ساری چیزوں سے منع کیا ہے۔ لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ فلاں کام فلاں کو نامبارک ہے، راست نہیں آتا۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر اس بات کا کچھ اثر ہے تو 3 ہی چیزوں میں ہے، گر، گھوڑا اور عورت۔ یہ چیزیں کبھی نامبارک ثابت ہوتی ہے مگر ان کی نامبارکی معلوم کرنے کی کوئی راہ نہیں بتائی گئی۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ شیر دہا، گر، ستارہ پیشانی، گھوڑا اور اسی طرح اور چیزیں، اس میں نحوست ہے، بے سند بات ہے۔ مسلمانوں کو ان باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نیا مکان یا گھوڑا خریدا جائے یا عورت سے شادی کی جائے تو اللہ تعالیٰ ہی سے اس کی بھلائی مانگے اور اسی سے اس کی برائی سے برائی مانگے۔ جس طرح کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر کوئی شخص شادی کرتا یا کوئی جانور لے کے آتا تو اس کو پیشانی کے بال سے پکڑتے یا اون کے اوپر والے حصوں کو اس پر ہاتھ رکھتے اور اللہ کے رسول علیہ السلام دعا پڑھتے تھے کہ اللہ میں اس کی خیر چاہتا ہوں اور اس کی شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں دعائی سکھائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الطب، حدیث رقم ہے 5770۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا عدوہ، ایک شخص کی بیماری دوسرے شخص کو نہیں لگتی، ولا حامتا، نہ الو کا بولنا ہے، اس کا فریاد کرنا ہے، ولا سفرا، اور نہ سفر ہے۔ سفر کس کو کہتے ہیں؟ عرب والے جو القلب کے مریض کے متعلق یہ خیال کرتے تھے کہ اس کے پیٹ میں کوئی بلا گھسی ہے، یعنی اس شخص کے پیٹ میں کوئی بلا گھسی ہے، اندر داخل ہوئی ہے جو غذا کھا جاتی ہے، اس لیے اس غریب کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس بوت کا نام سفر تھا، یہ لوگوں میں مشہور تھا کہ اس کو سفر کہتے ہیں۔ ایک شخص کے پیٹ میں وہ داخل ہو جائے، وہ زیادہ کھانا کھانے لگتا ہے لیکن اس کا پیٹ بھرتا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ محض وہم ہے، بوت وغیرہ کچھ نہیں۔ معلوم ہوا کہ بیماریاں بلا کے اثرات سے نہیں ہوتی۔ بعض لوگ بعض بیماریوں کو بلا کا اثر خیال کرتے ہیں، جیسے مسانی، براہی وغیرہ، مگر یہ بات بالکل غلط ہے۔ جاہلیت میں ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے تھے اور اس میں کوئی نیا کام نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ معلوم ہوا کہ سفر کے 13 دنوں کو منحوس سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس میں بلائی اترتی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام بھی 13 تیزی رکھا گیا کہ ان کے تیزی سے کام بگڑ جاتے ہیں، غلط ہے۔ اسی طرح کسی چیز کو یا تاریخ کو یا دن کو یا ساعت کو منحوس سمجھنا سب شرک ہے اور کفر کی رسم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی کتاب الکہانہ، باب فی الطیرۃ، حدیث نمبر 3918، حدیث نمبر 3918۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، کتاب الاطعمہ کی حدیث رقم 19، اور اسی طرح 1822 نمبر حدیث بھی ہے، 2 جگہ جامع ترمذی میں آیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں کتاب الطب باب الجذام میں ہے 3542۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بید مجذوم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑا جسے کوڑ کی بیماری تھی، جذام کی بیماری تھی، وَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقُصْعَةِ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو ایک پیالہ میں رکھ دیا، یعنی اپنا ہاتھ اور اس شخص کا ہاتھ پیالے میں اکٹھا رکھ دیا، اور اللہ کے نے کہا فَقَالَ كُلْ ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے کہو،
یعنی اللہ پر اعتماد کرو، یہ بیماری مجھے نہیں لگتی۔ یعنی ہمارا عقیدہ، اعتماد و توکل اللہ تعالیٰ پر ہے، جسے چاہے بیمار کر دے اور جسے چاہے تندرست کر دے۔ ہم کسی کے ساتھ کھانے سے پرہیز نہیں کرتے اور بیماری کے لگ جانے کو نہیں مانتے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔